اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 7 کا لیکچر نمبر 13 کرنا ہے، لیکچر نمبر 13، اور اس میں آج ہم نے نیکسٹ لانگ کویشچن پڑھنا ہے، اکبر کے انتظامی اقدامات اور اصلاحات بیان کریں۔ اکبر نے انتظام چلانے کے لیے جو ہے کون کون سے اقدامات اٹھائے، کون سے سٹیپ اٹھائے، اور کس طریقے سے اس پرانے نظام کی اصلاح کی، اس کو کس طریقے سے درست کیا، بہتر بنایا، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس سوال میں 3 ہیڈنگز ہیں، 3 ٹاپک ہیں، ایک ہے منصبداری نظام، مذہبی نظام اور راجپوت پالیسی۔ آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے منصبداری نظام، کہ جب اکبر جو ہے وہ برسر اقتدار آیا تو اس وقت کون سا نظام رائج تھا، اور اکبر نے اس نظام کو کیوں بدلا، اور نیا نظام کون سا متعارف کرایا، اور نیا نظام کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ منصبداری نظام سے پہلے جب اکبر برسر اقتدار آیا تو اس وقت تھا جاگیرداری نظام۔ ٹھیک ہے جی، ابتدا میں یا اکبر سے پہلے کیا تھا؟ جاگیرداری نظام۔ اب جاگیرداری نظام میں کیا تھا کہ بادشاہ امراء لوگوں کو، بڑے لوگوں کو جاگیریں عطا کرتا، ٹھیک ہے جی، اور وہ جاگیریں جو امراء کو عطا کی جاتی اس کے بدلے میں وہ بادشاہ کو یعنی حکومت کو جو ہے وہ سالانہ لگان دیتے تھے، سالانہ اس میں سے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی آپ ٹیکس سمجھ لیں کہ ٹیکس دیتے تھے، لگان دیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ سپاہی گھوڑے بھی رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، سپاہی گھوڑے یہ لوگ رکھتے تھے جاگیرداری نظام میں، مراد جو تھے۔ ٹھیک ہے جی، کیا مقصد تھا کہ بوقت ضرورت بادشاہ کی مدد کی جا سکے، سپاہی تھے، گھوڑے تھے سامان جنگ، تاکہ بوقت ضرورت جو ہے وہ بادشاہ کی مدد کی جا سکے۔ اکبر نے جب اقتدار سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ یہ جو نظام ہے جاگیرداری نظام، یہ تو غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو جاگیرداری نظام ہے وہ اس طریقے سے غلط ہے۔ اس نے جائزہ مکمل طور پر لیا، اس میں اس کو نقائص نظر آئے کہ یہ جو اس میں پہلا جو بڑا نقص ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، یہ بادشاہ سے زیادہ جو ہے وہ جاگیرداروں کی وفادار ہیں۔ جو امراء لوگ ہیں، جن کو جاگیریں ملی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زیادہ وفادار ہے، بادشاہ کی جو ہے وہ کم وفادار ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ بہت سارا مسئلہ ہوگا کہ اکبر جب بادشاہ بن گیا تو اس کے وفادار وہ کم ہوں گے، اور اکبر کے وفادار کم، اور جاگیرداری نظام میں جاگیردار جو ہوں گے ان کے یہ وفادار زیادہ ہوں گے۔ تو اس طرح اکبر کو یہ نظام جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ اس طرح اس نظام کو جو ہے وہ ہم نے چینج کرنا ہے، کیونکہ اکبر جو ہے وہ مکمل طور پر بادشاہ چاہتا تھا، ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے اس نظام کو بدلنے کا سوچا۔ پھر یہ مسئلہ بھی تھا کہ سپاہیوں کا جو جھکاؤ تھا وہ سارا کا سارا جاگیرداروں کی طرف ہوتا تھا۔ تو اسی جب اکبر نے اقتدار سنبھالا تو اسی وقت جو ہے اکبر کے خلاف جاگیرداروں نے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دی، امراء لوگوں نے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس نظام کو ختم کرنا اب اکبر کے لیے بہت ضروری ہو چکا تھا۔ تو اکبر نے کیا کیا جی؟ اکبر نے اس نظام کو، جاگیرداری نظام کو کیا کیا؟ بدل دیا۔ کس میں بدل دیا؟ منصبداری نظام۔ اکبر نے جاگیرداری نظام کو جو ہے منصبداری نظام میں بدل دیا۔
اب منصبداری نظام میں کیا تھا کہ منصبداری نظام میں ہر شخص کو عہدہ دیا جاتا، ٹھیک ہے جی، ہر شخص کو جو ملازم تھا، ٹھیک ہے جی، اس کو عہدہ دیا جاتا، اور اس عہدہ چاہے سول ہوتا یا فوجی، ٹھیک ہے جی، اس نظام میں ہر عہدیدار کو ایک عہدہ ملا، خواہ وہ سول ہو یا فوجی محکمہ ملازم، ایک منصب عطا کیا جاتا تھا، اور منصبدار سے فوجی یا سول کوئی بھی کام لیا جا سکتا، یعنی عہدہ دیا جاتا چاہے وہ سول ہو یا فوجی ہو، سرکاری ہو، ٹھیک ہے جی، اس کو ایک عہدہ ملتا تھا، اور اس عہدہ دار کے لیے لازم تھا، ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ جو عہدہ ہے تو اس سے چاہے وہ سرکاری کام کرائیں یا سول کام کرائیں، کوئی بھی کرا سکتا تھا، کیونکہ ان کے پاس ان کو عہدہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور ان کے اندر دونوں کے اندر کوئی تفریق نہیں تھی کہ یہ فوجی ہے اور یہ سول ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی، چاہے تو بادشاہ ایک سول سے فوجی کا کام کروا لے اور ایک فوجی سے جو ہے وہ سول کا کام کروا لے، یہ بادشاہ کے اوپر منحصر تھا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے، اس لیے اس نے جو ہے وہ منصبداری نظام جو ہے وہ قائم کیا۔ اکبر نے اب جو منصبداری نظام قائم کیا اس میں جو اس نے عہدے بنائے، ٹھیک ہے جی، عہدے کیا تھے؟ 10 ہزاری سے لے کر 20 ہزاری تک، یہ اب اس نے عہدے بنائے 10 ہزاری سے لے کر 20 ہزاری، 10 ہزاری 11 12 13، ٹھیک ہے جی، اب اس نے 20 ہزاری تک جو ہے وہ عہدے بنائے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں کیا تھا کہ 5 ہزاری اس سے پیچھے بھی تھے، 1 2 3 4، ٹھیک ہے جی، 5، اور 5 ہزاری سے اوپر جو ہے 5 ہزاری اس کو بولا جاتا تھا، 5 ہزاری کے اوپر جو ہوتے تھے وہ شاہی لوگوں کے لیے ہوتے تھے، وہ تو معتمد لوگوں کے لیے جو ہے مخصوص تھے۔ اب 5 ہزاری سے اوپر جو بھی یہ 5 ہزاری جو عہدہ تھا، اس کے اوپر جو ہے جو عہدے تھے وہ مخصوص تھے، ٹھیک ہے جی، مخصوص ہوتے تھے، کن کے لیے مخصوص تھے؟ شاہی افراد کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور معتمد لوگوں کے لیے، اعتماد جن پہ کیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں کے لیے یہ 5 ہزاری سے اوپر عہدے تھے، اور 5 ہزاری سے جو نیچے عہدے تھے، ٹھیک ہے جی، 1 2 3 4، ٹھیک ہے جی، وہ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے وہ ہوا کرتے تھے۔ اب اس نظام میں اب دیکھیں کہ ہزاری منصب کے ساتھ جو 10 ہزاری ہے، 5 ہزاری ہے، جو ہزاری منصب ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں مشترک تھیں، اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک ذات اور ایک ثبات، ذات اور ثبات۔ مثلا جو ہے جو اصطلاحیں جو دونوں استعمال ہوتی تھیں ان دونوں کی، ایک ذات اور ایک ثبات، تو اب جو 5 ہزاری اگر ہے، 5 ہزاری اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ ذات، 5 ہزاری ذات، اس کے علاوہ 2 ہزاری سوار، 7 ہزاری ذات، 4 ہزاری سوار۔ اب ایک تو بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ جو 5 ہے یا 5 سے اوپر ہے ان کے ساتھ ذات لگ رہا ہے، اور جو 5 اور اس سے کم ہے، 5 سے کم جو ہیں، 4 ہے، 2 ہے، 3 ہے، ان کے ساتھ سوار آ رہا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں گا کہ ذات، ایک تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، دوسرا ذات اور سوار کن کے ساتھ آئے گا، اور جو کنڈیشن ہے تو ذات جو ہے وہ فوجی محکموں کے لوگوں کے ساتھ آئے گا،
فوجیوں کی تعداد یا فوج کی تعداد آپ لکھ سکتے ہیں، فوج کی تعداد ذات کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی، اور جو شاہ سواروں کی، شاہ سوار جو ہیں ان کی تعداد کو کیا کہیں گے جی؟ سوار کہیں گے، شاہ سوار اور فوجیوں کی تعداد ذات، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی 5 اور اس سے اوپر جو ہیں ان کے ساتھ ذات اور جو نیچے ہیں ان کے ساتھ سوار، یہ چیز آئے گی۔ اب آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ جب یہ منصب عطا کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی، جب یہ منصب عطا ہو گیا، اب اس منصب دار کے لیے لازم کیا تھا؟ ان منصب داروں کی جو ڈیوٹیز میں چیزیں شامل تھیں وہ کیا تھی؟ تو سب سے پہلے دیکھیں جی کہ ہر منصب دار کے لیے، یہ آپ یہاں پہ فرائض لکھ سکتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے جی، ہر منصب دار کے لیے لازم تھا، کیا چیز لازم تھی جی؟ کہ وہ مقررہ تعداد میں سپاہی اپنے پاس رکھے، مقررہ تعداد میں سپاہی اس کے پاس ہوں، اس کے بعد شاہ سوار ہوں، اور جنگ کے لیے اگر ضرورت پڑے تو جنگ کا سامان بھی ہونا چاہیے، سامان جنگ جو ہے یعنی 3 چیزیں اس کے لیے لازم تھیں کہ مقررہ تعداد میں وہ اپنے پاس سپاہی بھی رکھے، شاہ سوار بھی رکھے اور جنگ کا سامان بھی رکھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ وجہ کیا تھی یہ ساری چیزیں رکھنے کی کہ یہ اس کے پاس کیوں ہونی چاہیے؟ تاکہ بوقت ضرورت بادشاہ کی مدد کی جا سکے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری چیزیں رکھنے کے لیے ایک جو منصب دار ہے اس کے فرائض میں ہے کہ وہ مقررہ تعداد میں سپاہی، شاہ سوار اور جنگ کا سامان رکھے تاکہ بوقت ضرورت اس کی مدد کی جا سکے۔ اب یہ تھا، اب جو منصب ہے، منصب کے مطابق تنخواہ ملتی تھی، منصب کے مطابق تنخواہ مقرر ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ جتنا بڑا منصب ہوگا اتنی زیادہ تنخواہ ہوگی۔ یہاں پہ آپ تنخواہ کا ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دیا کرتے تھے۔ اب اگر کسی بندے سے، کسی منصب دار سے اگر غلطی ہو جاتی، غلطی پر کیا ہوتا؟ غلطی پر، ٹھیک ہے جی، برتاؤ آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کا کیا تھا۔ تو جب کسی منصب دار سے غلطی ہو جاتی تو اکبر جو ہے وہ اس سے منصب چھین لیتا، منصب چھین لیا جاتا تاکہ دوبارہ اور لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ جو ہے وہ غلطی نہ کریں۔ اس کے بعد منصب جو ہے وہ موروثی نہ تھا، منصب موروثی نہ تھا، یعنی ایک والد سے بچے کو نہیں مل سکتا تھا، اگر والد فوج ہو جاتا ہے تو بچے کو نہیں مل سکتا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ایک موروثی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ قابلیت کو دیکھتے ہوئے، قابلیت کے مطابق منصب عطا کیے جاتے، ٹھیک ہے جی، قابلیت کے مطابق جو ہے وہ منصب عطا کیے جاتے تھے۔ اب ایک شخص جب مر جاتا ہے، ایک منصبدار مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو جو ہے وہ وراثت میں جو ہے وہ جائیداد اس کی نہیں ملے گی۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جائیداد باغ کے سرکار ضبط ہو جائے گی،
مرنے کے بعد جائیداد باغ کے سرکار ضبط ہو جائے گی، وہ بچوں میں منتقل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس اقدام کی وجہ سے کیا ہوا، اب لوگوں نے کہا کہ پیسہ جوڑنا نہیں ہے۔ جب اگر کسی کے پاس پیسہ تھا تو وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا۔ کن چیزوں پر پیسہ جو ہے وہ خرچ ہوتا، لیکن کن چیزوں پر؟ ایک تو لوگ عمارات بنواتے تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی قائم رہیں گی تو لوگ ہمارا نام جو ہے وہ یاد رکھیں گے، اور اس کے علاوہ ایک تو عمارات بناتے، اور دوسری چیز جو ہے وہ شورا جو تھے ان کی سرپرستی، شورا اور موسیقاروں سرپرستی کرتے تھے کہ اگر ہم مر بھی گئے تو پیچھے سے یہ لوگ ہمارا جو ہے وہ نام زندہ رکھیں گے۔ شورا اور موسیقاروں کی سرپرستی کی جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ ہمیں جو ہے وہ ہمارے نام کو یاد رکھیں۔ اب نیکسٹ جو مرحلہ ہوتا تھا کہ ہر سال میں، ٹھیک ہے جی، ہر سال میں ہر منصبدار کے پاس جو جو چیزیں ہوتی تھیں ان کی چھان بین ہوتی، ان کی جو ہے وہ دوبارہ سے معائنہ کیا جاتا، ٹھیک ہے جی، کہ ہر سال ہر منصبدار کی فوج سواروں، یعنی سپاہی جہاں پہ آپ تھے، شاہ سوار تو سواروں آ گیا، فوج سواروں اور گھوڑوں کا باقاعدہ جو ہے وہ معائنہ کیا جاتا۔ ہر سال منصبدار کی فوج سواروں اور گھوڑوں کا باقاعدہ طور پر معائنہ کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کے حالات کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور اس وقت جو بھی حالات ہوتے تھے وہ رجسٹر پر، حالات جو ہے وہ رجسٹر پر تحریر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، حالات باقاعدہ طور پر رجسٹر پر جو ہے وہ تحریر کیے جاتے، ان کے بارے میں لکھا جاتا کہ کیا پوزیشن ہے، کیا حلیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور گھوڑوں کو باقاعدہ طور پر داغا جاتا تھا، گھوڑوں کو داغا جاتا۔ ایک ران پر جو ہے وہ منصب دار کا، ایک ران پر منصب دار کا، دوسری ران پر سرکاری نشان لگایا جاتا، ٹھیک ہے جی، ایک ران پر منصبدار کا نشان اور دوسری ران پر جو ہے وہ سرکاری نشان لگایا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ پہچان ہوتی تھی کہ یہ کس منصب کے لوگ بندے کا ہے، ٹھیک ہے، اور سرکاری بھی مور لگی ہوتی تھی کہ سرکاری ملازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا آپ کا اسٹوڈنٹ، آپ آج کا ٹاپک، اس کو ذرا ایک بار اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، ذرا اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم نے سم اپ کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے ہم نے ایک بار دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز تھی۔ سب سے پہلے جب اکبر آیا تو اکبر سے پہلے جاگیرداری نظام رائج تھا، اور جاگیرداری نظام میں کیا تھا کہ بادشاہ اپنے امراء کو جاگیریں عطا کرتا، اور وہ جاگیردار اس کے بدلے میں جو ہے وہ حکومت کو ہر سال لگان دیتے تھے، سالانہ جو ہے معاوضہ دیتے تھے۔ اس کے بعد اس کے پاس سپاہی بھی ہوتے تھے اور گھوڑے بھی ہوتے تھے تاکہ بوقت ضرورت جو ہے وہ بادشاہ کی مدد کی جا سکے۔ اکبر نے انتظامات جو ہے وہ سنبھالنے کے بعد جاگیرداری نظام کو جو ہے وہ گہری نظر سے دیکھا، اور اس کے اندر نقائص نظر آئے جن کو درست کرنا جو ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اب تاہم اس نے کیا کیا کہ اس بات کی نشاندہی بھی کی اس وقت ہو گئی کہ اب جو ہے وہ اکبر کے آنے کے بعد جو ہے وہ اکبر کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ جاگیرداروں کے جو ہوتے تھے امراء، جو لوگ ہوتے تھے جن کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہوتے تھے، وہ بادشاہ کی اتنی زیادہ وفادار نہیں ہوتے تھے،
جتنے کہ وہ جاگیرداروں کے وفادار ہوتے تھے. تو یہ بات بہت زیادہ جو ہے وہ سخت محسوس ہوئی اور ناگوار گزری اکبر کو. تو اکبر نے اس نظام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس وقت اکبر کے خلاف بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی. تو اس نے اس نظام کو ختم کیا, ٹھیک ہے جی, اور نیا نظام لے کے آیا, منصبداری نظام. اور منصبداری میں اس نے ہر منصبدار کو ایک عہدہ عطا کیا, خواہ وہ سول ہو یا وہ فوجی ہو, ٹھیک ہے جی. اور منصبدار, ہر جو منصبدار تھا اس سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا تھا, فوجی بھی یا سول بھی لیا جا سکتا تھا. دونوں شعبوں میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہ تھی. اکبر نے 10,000 سے لے کر 20,000 تک عہدے بنائے, اور اس سے پیچھے بھی تھے 5,000 جو عہدہ تھا, ٹھیک ہے جی. اس سے اوپر جو عہدے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مخصوص ہوتے تھے, جو شاہی لوگ ہوتے تھے, معتمد لوگ ہوتے تھے ان کے لیے, اور جو اس سے نیچے تھے وہ عام لوگوں کے لیے ہوا کرتے تھے. تو یہاں پہ جو ذات اور سوار کا جو اصطلاح استعمال ہوتی تھی, یعنی 5,000 ذات اور 4,000 سوار. یعنی ذات جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا تھا فوجی تعداد کے لیے, اور جو سوار تھا وہ جو ہے وہ شاہ سوار کی تعداد کے حساب سے جو ہوتا تھا. اب منصبدار کے لیے لازم تھا کہ اس کے پاس سپاہی بھی ہوں, اور اس کے پاس جو ہے وہ شاہ سوار بھی ہوں, اور سامان جنگ بھی ہو, تاکہ وہ بوقت ضرورت بادشاہ کی مدد کر سکے. اگر بادشاہ کسی سے ناراض ہو جاتا تو کیا ہوتا تھا کہ اس سے منصب جو ہے وہ چھین لیا کرتا تھا. اس کی قابلیت کے مطابق اس کو منصب ملتا ہر شخص کو, اور ایک شخص جب فوت ہو جاتا تو اس کے جو وراثت تھی وہ بچے کو جائیداد نہیں ملتی, بلکہ بھاگ کے سرکار ضبط کر لی جاتی تھی. اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ عمارتیں بنواتے, بڑی بڑی بلڈنگز بنواتے, اور شعراء اور موسیقاروں کی سرپرستی کرتے تاکہ ان کی نام جو ہے وہ زندہ رہے. اس کے علاوہ ہر سال میں منصبداری نظام میں جو ہے کہ سواروں, فوج اور گھوڑوں کا باقاعدہ طور پر معائنہ کیا جاتا, اور گھوڑوں کو داغا بھی جاتا تھا, ٹھیک ہے جی. ایک ران پر اس کے جو منصبداری کا نشان, اور دوسرے ران پر جو ہے وہ سرکاری نشان لگایا جاتا تھا, تاکہ پتہ چلے کہ کس منصب کا کہ جو شخص تھا اس کا گھوڑا ہے. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس آپ کا آج کا ٹاپک, ٹھیک ہے جی. اس سوال میں ہم نے اگلی جو چیزیں مذہبی اور راجپوت پالیسی جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.